ڈیتھ کے بعد کیا چینجز آتے ہیں؟ ڈیتھ کے بعد چینجز ایک تو کولنگ ہو جائے, باڈی ٹھنڈی ہونی شروع ہو جاتی ہے. کتنے عرصے بعد؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیمپریچر باہر کتنا ہے. اگر باڈی بہت زیادہ گرم جگہوں پہ پڑی رہی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوگی, لیکن فوراً شروع ہو جاتی ہے. بعض باڈیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہیں, جن سن سٹروک, ہیٹ سٹروک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, باڈی بہت گرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ٹیمپریچر باہر کا زیادہ کم ہے تو جلدی وہ ہو جاتا ہے. اٹ از دا ڈفرینس بٹوین دی باڈی اینڈ دی انوائرمنٹل ٹیمپریچر. ٹھیک ہے, وہ کولنگ ہوئے گی, فوراً شروع ہو جاتی ہے کولنگ اس کی. اور کولنگ کے بعد؟ کولنگ کے بعد 10-15 منٹ میں باڈی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسٹف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو رائگر موٹس کہتے ہیں. اس کے بعد 4-5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے کے بعد پوسٹ مارٹم اسٹیننگ ہوتی ہے کہ خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد باڈی جو ہے وہ پٹریفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آسان لفظوں میں پٹریفیکشن, گلنا سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتنے عرصے تک ڈیکمپوز ہو جاتی ہے؟ دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ باڈی کس انوائرمنٹ میں. گرمیوں میں تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے 8-10 گھنٹے میں. سردیوں میں یہ 24 گھنٹے میں یہ گلنی سڑنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو زیادہ گرمی ہو تو جلدی, اگر ٹھنڈک ہے تو پھر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتی ہے. پھر باڈی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جو باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے, میل کی ہے, وہ لیٹ پٹریفائی کرتی ہے. جو لیڈیز کی ہے اور جو بچوں کی ہے, جو ویک ہیں, ان کی جلدی پٹریفائی کر جاتی ہے. جس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے جلدی پٹریفائی کر جاتی ہے. جس میں فیٹ کم ہوتی ہے, مسکولر ہوتے ہیں, ان میں جلدی پٹریفائی نہیں کرتی. اچھا, اکثر میرے سننے میں آیا ہوا ہے کہ کسی کی قبر کھودی, اس میں سے باڈی نکالی کوئی 15 سال 20 سال بعد, قبر ویسی کی ویسی ہے, جو ڈیڈ باڈی ہے وہ سیم ویسی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس میں سچ ہے یا بس صرف یہ کہنے کی بات ہے؟ نہیں, سچ ہے, اس میں جھوٹ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. باڈی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے باڈی کو پریزرو بھی کرتے ہیں نا, اس کو گلنے سڑنے سے روکتے بھی ہیں. یہ جو اناٹمی میں باڈی کرتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈسیکشن کرتے ہیں, وہ باڈیز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ باڈیز وہی ہوتی ہیں نامعلوم, یا جو بھی باڈیز ہیں ان کو پریزرو کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں امبالمنگ. مٹیریل ڈالا جاتا ہے اس کی وین میں, تو وہ پوری سرکولیٹ کرتی ہے, تو وہ پریزرو ہو جاتی ہے باڈی. لیکن عام ڈیڈ باڈی اگر کہیں پہ, یہ ہے آرٹیفیشل پریزرویشن. ایک نیچرل پریزرویشن ہے جو قدرت کرتی ہے. وہ 2 پروسیس ہیں. ایک کو کہتے ہیں ممیفیکیشن, دوسرے کو کہتے ہیں اسپونیفیکیشن. ممیفیکیشن جو ہے نا, باڈی جو ہے اس میں ڈرائی ہو جاتی ہے, شریولڈ ہو جاتی ہے. اس کی جو زمین ہے وہ, اس کی انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں موئسچر نہیں ہوتا, وہ سارا سک کر جاتی ہے. اس کو اس طرح کا ماحول ملتا ہے کہ وہ پٹریفیکشن رک جاتی ہے, گلنے سڑنے کا عمل نہیں رہتا. اس میں وہ فیچر اس کے پریزرو رہتے ہیں, باڈی بالکل صحیح رہتی ہے, سمیل بھی کوئی نہیں ہوتی. بات سمجھتے ہیں؟ اب یہ قدرت کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کون سی مٹی ہے. یہ بزرگان دین جو ہیں, کئی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ ان کو 30 سال بعد 40 سال بعد نکالا گیا تو بالکل فریش تھا. یہ بھی افغانستان میں اس کی غوری جو ہیں, شہاب الدین غوری کی قبر سے ان کو نکالا گیا, یا کچھ اس طرح کا واقعہ ہے, تو وہ باڈی ٹھیک تھی. ایک یہ پروسیس ہے ممیفیکیشن. مصر کی ممیز کے بارے میں تو سنا ہی ہے نا آپ نے, تو کتنے ہزاروں سالوں کی ہیں. فرعون کی باڈی پریزرو لیکن وہ ہو تو گئی. آرٹیفیشل کیا ہوا ہے. آرٹیفیشل کیا ہے نا, کچھ نیچرل ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ایک ہوتا ہے اسپونیفیکیشن. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ باڈی اریسٹ کر جاتی ہے, اس میں موئسچر بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے. جو یہ سافٹ ٹیشو ہے نا, یہ ویکس لائک مٹیریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس میں باڈی کے جو فیچرز ہیں وہ قائم رہتے ہیں, اس کی انجریز قائم رہتی ہیں, باڈی خراب نہیں ہوتی. تو یہ نیچرل چیز ہے, یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے. کس میں ہو سکتی ہے اور کس میں نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں بندے کے پاس کوئی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پہ باڈی کو دفن کریں تو یہ پریزرو رہے گی. یہ نہیں ہے. یہ مٹی کے اندر کی جو انفارمیشن ہے نا, یہ صرف ذات کو پتہ ہے, یا جو اس کا نالج رکھتا ہے اس کو پتہ ہے. تو یہ کوئی انہونی یا کوئی
بڑی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے کہ آپ 20 سال بعد 30 سال بعد 50 سال بعد باڈی کو نکالیں اور وہ بالکل نیچرل سی ہو. یہ تو مسلمان تو فوری طور پہ وہ بزرگ سمجھ کے اور وہ بنا لیتے ہیں. تو گوروں کی بھی 20-50 سال بعد باڈی نکلی ہے تو بالکل صحیح ہوتی ہے, جو کہ مسلمان نہیں ہوتے. اچھا, کرائم سینز پر آپ گئے ہیں کبھی؟ لائک قبر کشائی ہوتی ہے, اور کن قبر کیسز میں کشائی قبر پہ کشائی تو ہوتی ہے؟ قبر کشائی پہ تو ہم جاتے ہی ہیں. قبر کشائی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر پہ جا کے اس کو کھولنا ہے. اور کن کیسز پہ ضرورت پڑتی ہے؟ جب باڈی کو دیکھو, جب میں میڈیکل ڈیمونسٹریٹر تھا کنگ ایڈورڈ میں, تو وہ کیسز تھے کہ جس کو مرنے کے بعد دفنانے کے بعد ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جی میری بیٹی تھی, انہوں نے مار دیا ہے, دفنا دیا ہے, اس کو زہر دیا ہے یا اس کا گلا دبا کے مارا ہے. تو وہ مجسٹریٹ پہ کیس چلتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی قبر کشائی کرو, وہ کیس. دوسرا جی پوسٹ مارٹم کروایا کسی سے لیکن اس نے رپورٹ صحیح نہیں دی, تو آپ دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں, پھر وہ قبر کشائی کرنی پڑتی ہے. تو قبر کشائی تو جا کے وہاں پہ قبر کو کھولا جاتا ہے مجسٹریٹ کی موجودگی میں, پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں, لواحقین ہوتے ہیں, اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. تو قبر کھودنے کے بعد باڈی کو نکال کے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے جس طرح کے عام پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہو, کوئی الگ سا؟ ہاں, ایک میں ڈیمونسٹریٹر تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. تو یہ بڑے بڑے جو ہمارے اس وقت پروفیسر اور پرنسپل اس طرح کے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے. تو ہم گئے تھے یوحنا آباد. یوحنا آباد ایک کرسچن کالونی ہے, یہ فیروز پور روڈ پہ. تو وہاں پہ ایک دیور اور اس کی بھابھی کا آپس میں افیئر تھا. وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنی بھابھی سے, بیاہی ہوئی تھی اس کے بھائی کے ساتھ. تو وہ اب ملنا ملانا بڑا مشکل تھا ان کے لیے. تو وہ انہوں نے پلان کیا کہ جناب ان کو سائڈ پہ کر دیں جی, ان سے جان چھڑائیں. تو وہ جناب آئے دن کبھی سسر جو ہے وہ غائب ہو گیا جی, وہ تبلیغ پہ گیا ہوا, آیا ہی نہیں. ساس جو ہے وہ جناب پتہ نہیں کہاں گئی ہے, فلانا کہاں ہے, خاوند جو ہے وہ غائب ہو گیا. یعنی وہ 5-7-6 پتہ نہیں کتنے 5-6 افراد تھے جو ٹائم ود دا پیسج آف ٹائم نا آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہوتے جا رہے تھے اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو پھر ان کو شک پڑا, یہ دونوں رہ گئے پیچھے, ایک رہ گیا وہ لڑکا اور ایک اس کی بھابھی رہ گئی. تو انہوں نے پولیس نے گھیرا تنگ کر کے انہوں نے پکڑا, چھتر پترول کی, پھر انہوں نے بکا کہ جی ہم یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں دفن کی ہوئی ہیں. اس کو ہم قبر کشائی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم یہاں سے گئی تھی. اس وقت پروفیسر نصیب اراوان بھی تھے, ٹھیک ہے, اور ہمارے یہ کچھ کولیگ تھے جو بڑے بڑے عہدوں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تھے, میں بھی تھا اس میں. تو باڈیز ڈیکمپوز ہو گئی تھی وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا, چھوٹا سا گھر تھا, چھوٹا سا سین تھا, اینٹیں لگی ہوئی تھی سین میں. دیوار جو تھی 4 دیواری وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ باہر سے جو گزر رہا ہے نا وہ اندر دھیان سے دیکھ سکتا تھا کہ اندر کچھ ہو تو نہیں رہا. حیرانگی کی بات ہے, ہم وہاں پہ گئے تو وہ جناب وہ اس کو لڑکی کو بھی پکڑا ہوا تھا, وہ لڑکے کو بھی. تو وہ لڑکی بتا رہی تھی یہ ادھر کون ہے, وہ ساتھ ساتھ یہ ایتھے میرا سہرا دفن ہے, اے جی میرا جیٹھ ہے جی, اے میرا میاں ہے جی, اے میرا فلانا ہے. ساتھ ساتھ جناب انہوں نے کیا کیا, ان کو بستر سمیت ہی منہ دبایا, یہاں کوئی نیند کی گولی دی, کیا کیا, وہ اس طرح مار دیتے تھے. اور وہاں پہ رات کی تاریکی میں اس کو کھودا, دفنا دیا. ایک ساتھ نہیں کیا, باری باری کیا؟ باری باری کیا, پتہ نہیں کیسے کیا. اور دفناتے گئے اس میں, اوپر 4 پہیاں رکھ کے جناب سوتے بھی رہے, ڈر بھی نہیں لگا ان کو, اور لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کام ہوا ہے. وہ ہم نے کیے تھے, پوسٹ مارٹم نکالا تھا, تو وہ ہم نے پوسٹ مارٹم وہاں پہ کیا تھا. اب دیکھو مرنے والے بھی مر گئے, مارنے والے بھی مر گئے. بات یہ ہے کہ مرنے والا بھی مر جاتا ہے, مارنے والا بھی مر جاتا ہے,
تو بھائی صاحب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, جب اس کی عمر آئے گی مر جائے گا, تجھے ضرور مارنا اس کو, ٹھیک ہے, گناہ گار ضرور ہونا ہے. اچھا, خودکشی یا قتل ان دونوں کیسز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب جب سامنے آپ کرتے ہیں کسی کو, اگر خودکشی کسی نے کی ہے تو اس کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اگر شک ہو کہ یہ قتل ہے؟ دیکھو خودکشی جو ہوتی ہے نا, اس میں سنگل انجری ہوتی ہے, ایک انجری ہوتی ہے, ایک یا دو ہوں گی, اور بڑی ٹپیکل قسم کی ہوتی ہیں خودکشی. جو ہوتی ہیں نا قتل, اس میں نا ڈیفینس وونڈ ہوتے ہیں, اسٹرگل کے مارکس ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے, ہے جی, اس میں ملٹیپل انجریز ہوتی ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ملٹیپل انجریز ہیں, وونڈز ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل ہے. تو جب سنگل ہو سے گلا کٹا ہوا ہے سنگل سے, اور وہ اگر رائٹ ہینڈڈ بندہ ہے تو وہ پھر ٹیلنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوں انکلائنڈ آئے گا, اوپر گہرا ہوگا, نیچے سے بریک آ جائے گا. خودکشی کے کیس ٹپیکل ہینگنگ جو ہوتی ہے, صرف ہینگنگ ہی ہے, بات سمجھتے ہیں, اس میں وہ نشان جو رسی کا نشان ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. بعض دفعہ میں جاتا رہا ہوں ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے بھی, ہم بورڈ کے طور پہ بھی گئے ہیں سین آف کرائم پہ خودکشی کے کیسز میں, کیونکہ خودکشی کے کیسز میں نا سرکمسٹانشل ایویڈنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو گھر میں خواتین اکثر یہ ہوتا ہے پھندا لگا لیا, رسی باندھ لی, دوپٹے کے ساتھ پنکھے کے ساتھ لٹک گئے, تو وہ اندر سے دروازہ بند ہے, کنڈی لگی ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے, ٹپیکل کیس ہے خودکشی کا. پھر اس کی جو پاؤں کے اندر پوسٹ مارٹم سٹیننگ ہوتی ہے, وہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کتنی دیر لٹکا رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے جو ہے نا کچھ بعض لوگ تحریر بھی لکھ دیتے ہیں لوگ, جی, کہ جی میں اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں. تو خودکشی کے جو کیسز, خودکشی اور قتل, یہ تھوڑے سے کیس ریلیٹیولی مشکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں رول زیادہ جو ہے نا تفتیشی پہ ہوتا ہے. تفتیشی جو ہے نا, اس کو اتنا سمجھنا چاہیے یار, آپ اللہ کے نائب ہو, اور آپ سے جو حساب لیا جائے گا نا, وہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہیں. لیکن میری یہ اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, موسٹ آف دی ٹائم جو تفتیشی جو ہوتے ہیں نا, وہ تفتیش صحیح کرتے ہیں, اور تفتیش کر کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے. وہ ہماری ایک میڈم ہوتی تھی جو ہماری ٹیچر تھی, وہ تھی, ان کا نام سردار بھٹی, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. وہ کہتی ہوتی تھی عشق, مشق اور قتل یہ چھپائے نہیں چھپتے, تینوں چیزیں نہیں چھپ سکتی. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ ان کو تفتیشیوں کو پتہ ہوتا ہے اصل میں وجہ کیا ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا کیس ہو کہ اتھارٹی کو, پولیس والے کو, تفتیشی کو یا ان کے بڑوں کو نہ پتہ ہو وجہ موت کیا ہے اور یہ قتل ہے کہ خودکشی ہے. اس کو مینیپولیٹ اگر کر دیتے ہیں تو پھر اللہ جانے اور یہ جانے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے ہے, آپ کے ایکسپیرینس میں بہت کوئی مشکل کیس جو آپ نے فورینسک سائنس کی ایکسپرٹیز کے ساتھ سولو کیا ہو؟ ہمارے جو کیسز عام طور پر ہوتے ہیں نا جی, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے پروفیسر صاحب کو, نصیب روان کو, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں گھر میں پولیس نے ریڈ کیا یا جھگڑا ہوا, اور بابے کو جناب ایک دم کسی نے ٹانگ ماری یا کچھ بھی نہیں مارا, وہ سکوفل ہی ہوئی ہے, ابھی تھوڑی سی اس کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے تو بابا گرا, بے ہوش ہوا, مر گیا. اچھا. یا کوئی نوجوان بھی بندہ تھا, وہ بھی اس طرح ہی, کوئی تشدد نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بندہ مر گیا. وہ کیسز تھوڑے سے ریلیٹیولی مشکل ہوتے ہیں. جب ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تشدد کا نشان کوئی نہیں ہے. جب ہم اس میں کرتے ہیں وہ مائکروسکوپک ایگزامینیشن کرتے ہیں, ہمیں کوئی پوائزننگ نظر نہیں آتی. ڈیزیز ہمیں کبھی مل جاتی ہے کہ اس کا دل جو تھا کمزور تھا, اس کی دل کی نالیاں تنگ تھیں, اس میں فائنڈنگ ہمیں پوسٹ مارٹم میں بھی مل جاتی ہے. موسٹ آف دی ٹائم ہمیں نہیں ملتی, دل بھی نارمل ہوتا ہے, سارا کچھ نارمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر فوری طور پہ اس کی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے ود ان اے سیکنڈ, تو پوسٹ مارٹم میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. یا ایک ویزو ویگل شاک ہے, ویزو ویگل شاک ہے کہ آپ کو ٹیسٹیکولر پہ انجری ہوئی ہے یا کھینچ ہے یا کچھ اس طرح کا, شاک میں چلے گئے ہیں, خوف زدہ ہو گیا, بندہ مر گیا, اس کی فائنڈنگ میں کچھ نہیں ملتا ہمیں. تو وہ تھوڑا سا مشکل پیش آتا ہے.
تو یہ جو ہم نے, میرے پروفیسر صاحب جو تھے وہ ہمیں ایک ورڈنگ لکھواتے تھے کہ ٹھیک ہے, اس میں وہ کہتے یہ تھے کہ ان اے پرسن ڈیتھ بیکاز آف مایوکارڈل انفارکشن ان اے پرسن ود اے کمپرومائزڈ ود اے ایتھروسکلیروسس اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہے, ایتھروسکلیروسس ہے, کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہے, کمپرومائز ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین ایگراویٹڈ بائی دی اسکوفل, بائی دی فائٹ. ٹھیک ہے, کہ سڈن ٹینشن ہوئی ہے, بندہ پہلے ہی ویک تھا تو اس کو اسی وقت فوری طور پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اور ہارٹ اٹیک میں جو میں نے آپ کو بتایا وینٹریکولر فبریلیشن جو ہوتا ہے, ایرتھمیا ہو جاتا ہے اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فوری طور پہ. آج کل جو بچے ہیں, جو نئے ہیں لوگ, وہ کاز آف ڈیتھ انسرٹن کر دیتے ہیں کہ کاز آف ڈیتھ کا نہیں پتہ, لیکن ہسٹری امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھا جائے. تو وہ پروفیسر صاحب یہ کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا, ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کو اٹیک ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, بات سمجھتے ہیں, کیونکہ دل کی تکلیف تو اس کو پرانی تھی لیکن مرا تو نہیں ہو. یا اگر کسی کو جگر کی سروسز ہے تو سروسز سے تو نہیں مرا, اگر اس کی سے اگر جگر کا بڑا ہوا ہے, اس کو بیماری ہے, لیکن اس کو ایک مکہ یہاں پہ پڑا ہے تو جگر پھٹ گیا اور مر گیا, تو کاز آف ڈیتھ دیں گے جی اس کی جگر بیمار تھا, یہ رینل اس کی ہیپیٹومیگیلی تھی, سروسز تھا, تو یہ اس وجہ سے مرا ہے. کاز آف ڈیتھ نیچرل ہے, ڈیزیز کی وجہ سے ہے, یہ غلط ہے, اسٹریس کی وجہ سے ہوا. یہ تو اس کو اسٹریس ہے, اس کو بلنٹ ویپن سے ایک بلو لگا ہے تو اس سے مرا ہے نا, اگر نہ بلو لگتا تو نہ مرتا. بات سمجھتے ہیں. اسی طرح ہی اگر برین میں کسی کا اینوریزم ہے, چلا آ رہا ہے, لیکن آپ اس کو مکہ مارتے ہیں اور لڑائی میں لگ جاتا ہے اور باہر انجری کوئی نہیں ہوتی, جب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو اینوریزم پھٹا ہوتا ہے, تو یہ کہ جی اینوریزم پھٹ گیا ہے نیچرلی اور یہ مر گیا ہے, تو وہ تو جو قاتل ہے وہ تو چھٹ جائے گا. بھئی نہ اس کو سر پہ مکہ لگتا, نہ اس کا اینوریزم پھٹتا, نہ وہ مرتا. بات سمجھتے ہیں. تو ہم اس میں انوالو کرتے ہیں, کرنا چاہیے, یہی تو کام ہے فورینزک ایکسپرٹ کا, اور یہی تو ہم جسٹس میں ہیلپ اسی طریقے سے تو کرتے ہیں.